احادیث کریمہ میں جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی کیا نشانی بتائی گئی ہے یا کیا شان بیان کی گئی؟ ماشاءاللہ، یہ ویسے دو الگ سوال ہو گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلے آپ یہاں پر جو اولیاء کی شان ہے نا، جیسے قرآن میں ہے ویسے احادیث میں ہے، واہ، یہ یاد رکھنے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تو لفظ ولی کے ساتھ حدیث میں ذکر آ گیا، اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث شریف میں بالکل موجود ہے۔ اچھا، بہت سارے مقامات پر ہے جی۔ اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی مزید فضیلت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے ایسے ہوں گے اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرمائے گا، اور دکھنے میں وہ تمہیں ایسے نہیں نظر آئیں گے، پراگندہ بال بھی ہو سکتے ہیں، پھٹا ہوا لباس بھی ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لباس میں بھی خضر نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضائل تو احادیث میں جا بجا موجود ہیں، اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف فضائل ہی موجود ہیں تو ان کا وجود نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی اولیاء تھے۔ سب صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تمام غوث و قطبوں سے بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اپنا لباس عطا کیا کہ جاؤ اویس کرنی کے پاس۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے اویس کرنی؟ یہ تو تابعی بزرگ ہیں۔ جی ہاں، واہ واہ۔ تو ان کے پاس کیوں بھیجا؟ تو علماء کو اگر پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں بھیجنے کا مقصد ایک تو ان کی محبت حضور کے ساتھ ایسی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کو پھر پتہ ہوتا ہے میرا غلام محبت کر رہا ہے اور کہاں ہے اور کس حال میں ہے، حالانکہ زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور ہے جانتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا کہ آپ انہیں جائیں، میرا سلام کہیں، میرا لباس دیں، اور کہیں کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ بھی ایک پوچھا جاتا ہے کہ ولیوں کے پاس درباروں پر جانا کوئی اتنا ہی ضروری ہے؟ میں نے کہا حضور نے بھیجا، ضروری نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں جانا تھا، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مل گیا نا۔ اور پھر جب گئے تو چل کے دعا بھی کروائی۔ تو اب یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تو سب کا ہے، سنتا تو سب کی ہے، تو آپ یہاں مانگ لیں، دربار پہ جانا ضروری ہے، ولی کے پاس جانا ضروری ہے، اسے کہنا ضروری ہے۔ او بابا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا، آپ کے پاس کوئی کالا علم ہے؟ یہ علم نہیں، یہ حضور نے جو فرمایا یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں بھیجا اس لیے ہے تاکہ چل کے دعا کروائیں۔ اللہ سنتا سب کی ہے، مانتا پیاروں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے آپ نے بھیجا۔ اور پھر وہ دونوں بزرگ ہستیاں گئیں اور جا کے وہاں پر دعا کروائی، اور انہوں نے کیا وجہ تھی؟ حضرت اویس کرنی اللہ کے ولی ہیں، اگر رتبہ و درجہ میں دیکھا جائے حضرت فاروق اعظم بھی بلند ہیں، مولا علی بھی بلند ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور صحابیوں میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو صحابی ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ تابعی بزرگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جانا اور دعا کروانا، یہ صاف صاف یہی مطلب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ والے جہاں بھی ہوں وہاں چل کے دعا کروانا یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بھیجنا حضور کی سنت ہے، جانا صحابہ کی سنت ہے، بلکہ احادیث نے تو بات کھول دی نا۔ بلکہ علامہ صاحب میں ذہن میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی روشن ڈالیے گا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے کبھی کوئی مشکل آتی تو وہ کہاں جایا کرتے تھے، اس کو کوئی روشن ڈالیے۔ وہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا۔ فرماتے جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں سیدھا حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے مزار اقدس پہ جاتا اور وہاں چل کے 2 نوافل پڑھتا اور وہاں چل کے اپنی حاجت پیش کرتا۔ ہوتا ہی نہیں تھا ایسا کہ میں خالی جولی آ جاؤں۔ فرمایا جو چیز، جو طلب، جو تمنا، جو علم کا موتی مجھے چاہیے ہوتا تھا مجھے وہاں سے وہ مل جایا کرتا تھا۔ اتنے بڑے امام کو مل جاتا ہے تو 1.5 گز کی مسجد کا امام ہے، اس کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس کا مطلب اس کی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ اس واسطے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔